باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 77 اور 78 دو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس شرط پہ میرے ساتھ رہنا ہے کہ جب تک میں کسی بھی بات کا اظہار نہ کروں آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن چند معاملات ایسے پیش آئے جن کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام سے خاموش نہ رہا گیا۔ ان میں سے دو واقعے بیان ہو چکے اور اب ہے تیسرا۔ دو جو بیان ہوئے ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے اس کشتی کا آپ نے پھٹا اکھیڑ دیا، تختہ اکھیڑ دیا، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ اب یہ دونوں موقع ایسے تھے کہ جہاں اللہ کے نبی خاموش نہیں رہ سکتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ اب جب تیسری مرتبہ ہو گیا تو خضر علیہ السلام کے کہنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے خود عرض کی، فرمایا اگر اب میں کچھ بولوں گا تو آپ مجھے اپنے ساتھ بے شک نہ رکھنا، میرے لیے جو عذر ہیں وہ پورے ہو چکے۔ اب تیسری بات شروع ہوئی کہ اب آپ دریا پار کر کے دوسری بستی میں جب گئے تو اس بستی والوں سے آپ نے کھانا طلب کیا، مہمان نوازی طلب کی، کیونکہ اس وقت ہوٹل وغیرہ تو تھے نہیں تھے، کھانے کی ضرورت تھی۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اب جب آپ بستی سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا، بنا دیا۔ اب درست کرنے کے متعلق دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ نے اشارہ فرمایا، گرتی ہوئی دیوار خود بخود ٹھیک ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ باقاعدہ آپ نے اس کا گارا وغیرہ بنایا اور اسے درست کیا، اس کے اوپر کافی وقت بھی لگ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی والوں نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا کہ ہماری ضرورت کی جو چیز تھی وہ بھی ہمیں نہ دی، یعنی ہمیں کھانے کی ضرورت تھی وہ انہوں نے نہیں دی، پانی تک ہم سے نہ پوچھا، اور آپ ہیں کہ ان کی دیوار بنا رہے ہیں۔ اگر آپ اس دیوار پہ اجرت لے لیتے، مزدوری لے لیتے، جو کہ ہمارے لیے ایک جائز کام تھا تاکہ ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے، تو یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تو انہوں نے کہا جی میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ جب تک میں نہ بتاؤں آپ نے نہیں پوچھنا۔ اب آپ نے پوچھا ہے اور آپ نے خود ہی کہا تھا جب تیسرا موقع آئے تو پھر ہماری راستے جدا، اب وہ تیسرا موقع آ گیا ہے، اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، لہذا اب میرا اور آپ کا راستہ جدا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے تو ان دیہاتیوں سے کھانا مانگا، فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے دعوت دینی قبول نہ کی، یعنی انہوں نے مہمان نوازی نہ کی، جبکہ مہمان نوازی ایک بہت بڑا شرف ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا مہمان جب کسی کے ہاں آتا ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور جاتے ہوئے میزبان کے گناہ ساتھ لے کر جاتا ہے، اس لیے مہمان نوازی کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک اکیلے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کہ اپنے ساتھ کسی مہمان کو بٹھا نہیں لیتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔
جب سب سے پہلے آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی اور آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، زملونی مجھے کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جو خوبیاں بیان فرمائی تھی کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ تو مہمان نوازی کرنا یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، لیکن ان محلے والوں نے، ان علاقے والوں نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی نہ کی، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ وہ گر رہی تھی، گرنا چاہتی تھی، تو آپ نے اس کو درست کر دیا، فَأَقَامَهُ، اسے سیدھا کر دیا، درست کر دیا، دیوار بنا دی۔ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے لیتے تاکہ ہماری ضرورت پوری آتی، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں تھی، بات بھی ٹھیک تھی۔ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، حضرت خضر علیہ السلام جن کا اصل نام تھا بلیہ بن ملکان، ابو العباس آپ کی کنیت ہے اور بلیہ بن ملکان آپ کا نام ہے، آپ نے فرمایا هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اب میں ان باتوں کا انجام بتاؤں گا آپ کو جن کی وجہ سے آپ میرے ساتھ ٹھہر نہ سکیں، یعنی اگر راستے جدا بھی ہونے ہوں، کسی کو اپنے آپ سے علیحدہ بھی کرنا ہو تو اس کی جو علت ہے، وجہ ہے، وہ بتا دینی چاہیے کہ جناب یہ خامیاں ہیں، تاکہ بندہ آئندہ اگر وہ خامیاں ہیں تو انہیں دور رکھے، خوبیاں ہیں تو انہیں برقرار رکھے۔ تو بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہ تینوں باتیں بتائیں، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے کہ ان تینوں باتوں کے اندر فلسفہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔